बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला, जिसका हाफ पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये 43 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला है। उसका अगला हिस्सा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो बयानिया था, हुकूमती बयानिया, और जिसमें 4 जजेस के इख्तलाफी नोट को कोड करते हुए हुकूमत ने बयानिया बनाया, PDM ने बयानिया बनाया, और अब भी मरीम नवाज़ और बाकी जो जलसों में जाते हैं वो यही बातें करते हैं। उनके बयानिए को ज़मीन बोस कर दिया है मुनीब अख्तर, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले दो तीन मुख्तसर सी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। एक तो इमरान खान ने अता तारड़ को, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं और मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म के, उनको लीगल नोटिस भिजवा दिया है। और लीगल नोटिस इस वजह से भिजवाया गया है कि जो कोयटा में वकील का कत्ल था, उस वकील के कत्ल में झूठे इल्ज़ामात लगाए गए। इमरान खान का कहना है कि मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए और इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर हद के इज़्ज़त का दावा दायर किया गया, हद के इज़्ज़त का लीगल नोटिस भेजा गया है। अबू ज़र सलमान खान न्याज़ी साहब की जानिब से, वकील हैं वो इमरान खान के, और 10 अरब रुपए हर्जाने का ये नोटिस जारी किया गया। और उसमें ये डिमांड की गई है कि आप 15 दिन में माफ़ी मांगें, और नहीं तो आपके खिलाफ लीगल नोटिस है, आपके खिलाफ हर्जाने का दावा दायर किया जाएगा, और 10 अरब रुपए आपसे वसूल करके जुर्माना शौकत खानम को दिए जाएंगे। ये इमरान खान ने कल लीगल नोटिस भेजा है अता तारड़ को 10 अरब रुपए का। दूसरी जानिब जो मामला है सनम जावेद और आलिया हमजा का, और ताइबा जावेद और बाकी जो खवातीन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 13 खवातीन, उनकी दरख्वास्त जमानतों पर समाअत हुई थी। और उसमें जो मुख्तलिफ वकला थे वो अदालत में पेश हुए थे। मुल्ज़मान की जानिब से, दरख्वास्त गुजारों की जानिब से मुख्तलिफ जो वकला थे, उन्होंने बहस की थी। 12 जून को जो जुज़वी बहस थी वो समाअत हो चुकी है दरख्वास्त गुजारों के वकला की। मुख्तलिफ वकला थे, हर खातून का अपना वकील है, और वो अदालत में उन्होंने अपना केस रिप्रेजेंट किया। उसके बाद फिर बारी आती है डिप्टी प्रोसिक्यूटर की, और बाकी जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हैं उनकी। उस पर अदालत ने कई घंटे समाअत हुई, कई घंटे बहस हुई, और उसके बाद दरख्वास्त गुजारों की, जो तैयबा राजा है, आलिया हमजा है, सनम जावेद है, खतीजा शाह है, इनकी जो तरफ से बहस मुकम्मल हो गई। और जो प्रोसिक्यूशन है उसकी बहस के लिए अदालत ने 12 जून से 19 जून की तारीख मुकर्रर की है। आप जानते हैं कि ज़मानत के केसों में आप देखते हैं मैक्सिमम 1-2 दिन की तारीख होती है, लेकिन चूँकि ये एक ऐसा केस है कि इसमें 19 जून की जज हैं एजाज भुट्टर साहब, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं, उन्होंने ये तारीख मुकर्रर की है 19 जून, 12 जून से 19 जून प्रोसिक्यूशन की बहस के लिए। अगर उस दिन प्रोसिक्यूशन की बहस मुकम्मल होगी तो उसी दिन फैसला आ जाएगा, नहीं तो फैसला। और साथ सनम जावेद ने लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू किया है। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि मेरे खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं उसकी तफसीलात दी जाएँ, क्योंकि हमें डर है कि ये हमें रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार कर लेंगे। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही बाकी केसेस में तो डिस्चार्ज हो गए थे। एक केस में उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद किया गया था। उस पर अपील दायर की थी कि जिस्मानी रिमांड दिया जाए। ये जो गैर कानून भर्तियों का केस है पंजाब असम्बली में, उसमें ये प्ली ली गई थी कि हर सूरत में जो परवेज़ इलाही है उनको उनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। जज ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था। उस ऑर्डर को चैलेंज किया था क्रिमिनल रिवीजन में, किसकी जानिब से? एंटी करप्शन की जानिब से। 7 जून को दरख्वास्त दायर हुई, और उस दरख्वास्त में ये कहा गया, 7 भी नहीं, उससे पहले दरख्वास्त दायर हुई परवेज़ इलाही की ज़मानत की, और उस पर एक एक दिन की तारीख होती रही, और तारीख होने के बाद आज फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए था 13 जून को। लेकिन 12 जून को ये डेवलपमेंट हुई कि उनकी जो अपील थी, और ये अपील थी उस फैसले के खिलाफ, जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक जो फैसला है उसके, उसमें ये जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा मुस्तरद की गई थी उसको चैलेंज किया था, और उस पर फिर अदालत की जानिब से अब फैसला सामने आया है। अदालत ने अपील मंजूर कर ली एंटी करप्शन की, और परवेज़ इलाही को आज 13 जून को, जब उनकी ज़मानत पर फाइनल आर्गूमेंट्स थे, एक हफ्ता गुजरने के बाद, वो रिकॉर्ड नहीं जमा करवा रहे थे। वो रिकॉर्ड क्यों नहीं जमा करवा रहे थे? उनकी यहाँ पर अपील पेंडिंग थी, और वो अपील डिसाइड करवाना चाहते थे। अपील एंटी करप्शन ने अपनी मंजूर करवा ली है, और ज़मानत तो ख़त्म हो गई। जब ज़मानत इस वजह से ख़त्म हो गई, केस ज़ीरो पे चला गया। अब दोबारा आज 13 जून को जिस्मानी रिमांड के लिए मुतल्लिका अदालत के सामने पेश किया जाएगा। अब फिर भी फैसला अदालत नहीं करना है कि आया दोबारा रिमांड देना है या नहीं देना, लेकिन केस ज़ीरो पर पहुंचा दिया सेशन जज के फैसले ने। और अब आज देखना है, ज़मानत का जो सारा सिलसिला था वो ख़त्म हो गया। अब आज अदालत डिसाइड करेगी कि उनको फिजिकल रिमांड देना है या उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेजना है, और फिर उसके बाद अदालत इस सारे मामले को देखते हुए
اگلا فیصلہ کرے گی اور جو چیزیں ہیں وہ قانون کے مطابق دیکھی جائیں گی۔ اب ایک چیز جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آنریبل جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے ہیں ضمانت کے کیسز میں، اگر ہم پوسٹ ریسٹ بیل کی بات کریں تو اس میں زیادہ ڈیلے نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر جسمانی ریمانڈ نہ ملا، جیل چلے گئے، اس کے بعد ضمانت کا ٹائم پورا ہو گیا، آج فائنل آرگومنٹس تھے، عدالت نے کیس کو دوبارہ ڈی نوو کر دیا ہے، اب دوبارہ ریمانڈ سے شروع ہوگا، اور پھر اگر ضمانت بھی ریمانڈ نہ بھی دیں تو یہ 7 دن کا جو ضمانت کا پروسیجر تھا یہ سارا اڑ جائے گا، اور پھر ضمانت دائر ہوگی، آج والی وڈرا ہو جائے گی، نئی ضمانت فائل ہوگی، نئے آرگومنٹس ہوں گے، نئے ریکارڈ طلبی ہوگی اور سارا سلسلہ نیا ہوگا۔ تو یہ عدالت کی جانب سے جو ہے وہ شفقت کی گئی ہے۔ بہرحال دوسری جانب عسکری ٹاور حملہ کیس میں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ٹاور ہے جو قمر باجوہ کے بیٹے کا ہے، اور وہاں پر کوئی گاڑیاں جلائی گئی تھیں، شو روم ہے گاڑیوں کا یا کوئی اس طرح کا، تو اس پر ابھی حملہ ہوا تھا، تو اس کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے مزید جسمانی ریمانڈ کی سزا مسترد کرتے ہوئے عدالت نے ان کو جیل بھجوا دیا۔ جج جو ابر گل صاحبہ ہیں، ابر گل خان صاحبہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جج ہے، ان کی عدالت میں اور اعجاز بٹر صاحب کی عدالتوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے فرق۔ اور اہم چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے میں جو یہ سارے معاملات گئے تھے تو جو ہمارا قانون ہے انسداد دہشت گردی کا، اس پر ہمارے سپریم کورٹ کے بڑے تگڑے فیصلے ہیں۔ بہرحال آج عمران خان نے بھی انہی اعجاز بٹر صاحب کے سامنے دوبارہ پیش ہونا ہے، اور اعجاز بٹر صاحب ہی وہ جج ہیں جن کے پاس ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے ملزمان کے کیسز تھے، جس میں جو مشتاق سکھیرا سمیت تمام بڑے ملزمان کو بری کیا گیا تھا، اور جن کے خلاف ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک دفعہ پریس کانفرنس اور میڈیا پر یہ الزام بھی لگایا تھا کہ جج صاحب نے کہا جی کہ میں بہت مجبور ہوں، اور پھر ٹرانسفر اپلیکیشن فائل کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ میں وہ آج تک پینڈنگ ہے، لیکن تمام جو مرکزی ملزمان تھے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے ان کو بری کر دیا گیا تھا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور آج اسی جج صاحب کے پاس جو کیسز ہیں عمران خان کے، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جی ہمارے سامنے ایک اور اہم معاملہ تھا، اور وہ تھا جو بینچ کا، یہ وہ کیس ہے 1 مارچ کا انتخابات کیس کا فیصلہ ہے، پنجاب اور کے پی کی اسمبلی کا 3-2 کا فیصلہ ہے، اور اس میں جو پہلا حصہ تھا جس میں صدر کو حکم دیا گیا کہ پنجاب میں تاریخ دیں، گورنر کو حکم دیا گیا کہ وہ کے پی کے میں دیں، اب اس سے اگلا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں توہین عدالت جب کمپلیٹ فیصلہ آ جاتا ہے اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ آگے انہوں نے فرمایا کہ وی may note that all 5 members of the bench signed the above order. The 2 learned members in dissent respectively wrote in above their signatures as follows، کہ جو 2 ججز تھے جنہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے یہ نوٹ لکھ کر ہمارے شارٹ آرڈر سے اختلاف کیا، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس فیصلے پر 5 کے 5 ججز کے سائن ہیں، اور جنہوں نے اختلاف کیا انہوں نے کہا کہ I have appended by a separate order سید منصور علی شاہ and I have appended my note along with the main order جمال خان مندوخیر، کہ ہم اپنا اختلافی نوٹ الگ سے دیں گے، منصور علی شاہ اور میرا نوٹ یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ ناقابل سماعت ہے، اور ہم اختلافی نوٹ الگ سے لکھیں گے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں منیب اختر صاحب کہ جب شارٹ آرڈر آیا تو اس میں اس وقت انہوں نے نہیں لکھا تھا کہ جی میں اور منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ اور جو یحییٰ آفریدی صاحب تھے کہ ہم 4 ججز اختلافی نوٹ دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب شارٹ آرڈر آیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم 3 نے اکثریتی فیصلے سے منظور کر لیا، اور ہم 2 میں اور منصور علی شاہ ہم اپنا اختلافی نوٹ دیں گے، تو انہوں نے کہا بات یہاں واضح ہو گئی۔ آگے انہوں نے کہا کہ جو یہ ریزنز تھیں جس کی بنیاد پر یہ سارا معاملہ بنا، we began for reasons that will later became apparent that by briefly کہ 9 ممبر بینچ بنایا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی جانب سے، وہ پہلا 9 ججز کا جو تھا، اور اس میں پھر بتایا کہ اس میں یہ ججز صاحبان شامل تھے، ان سب کا ذکر کرنے کے بعد آگے انہوں نے کہا کہ جو مظاہر نقوی صاحب بھی تھے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی تھے، on 23/2/2023 نو سبسٹینٹیو ہیئرنگ ٹک پلیس، کہ اس دن پہلی جو ہیئرنگ تھی 23/2 کو، اس کے اوپر کوئی سبسٹینٹیو ہیئرنگ تو نہیں تھی، کیس سے متعلق تو نہیں تھی، لیکن اس کے بعد میرٹس کے اوپر دی آرڈر آف دی کورٹ فار دا ڈے واز میڈ بائی دی میجورٹی ود 4 آف دی لرنڈ ججز، کہ میجورٹی سے اس دن فیصلہ آیا تھا، اور وہ فیصلہ جو 23 فروری کا تھا 9 جج تھے، اور اس میں میجورٹی سے فیصلہ 5-4 سے آیا تھا۔ 4 ججز یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں آگے نہیں چلانا چاہیے، اور 5 ججز نے کہا کہ اس کو آگے چلانا چاہیے۔ اس دن 23/2 کا فیصلہ بھی عدالت نے کہا کہ وہ جو ہے جو بات اب تک نہیں پتہ تھی،
اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ 9 جج تھے، 9 ججز میں سے 4 ججز نے کہا جی کہ فلاں کو بیٹھنا چاہیے، فلاں کو نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ ناقابل سماعت ہے اور یہ سوال ہونے چاہیے، جبکہ جو 5 ججز تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو کیس ہے یہ قابل سماعت ہے اور ہمیں ہر صورت الیکشن کے معاملے پر آگے بڑھنا چاہیے۔ تو عدالت نے کہا کہ 9 ججز نے جب ہم اس میں بیٹھے تھے میٹنگ روم میں، 9 ججز نے اس کے اوپر سگنیچر کیے اور عدالت نے کہا، ہم نے منیب اختر صاحب نے کہا کہ اس فیصلے کو 23/2 کا فیصلہ ہم نے ساتھ اٹیچ اس ججمنٹ کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے جس میں تمام ججز کے سگنیچرز ہیں، اور ان ججز کے سگنیچرز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو 23 فروری کا فیصلہ تھا وہ 9 ججز کا تھا۔ اب اس کے بعد کچھ ججز نے کہا، عطر من اللہ صاحب نے کہا جی کہ ہم معاملہ بھجوا دیتے ہیں چیف جسٹس کو، اور یحییٰ آفریدی صاحب نے بھی کہا جب یہ سارا معاملہ ہوا تو 23 فروری کا جس کے اوپر 5 اور 4 9 ججز کے سائن تھے، کیپنگ ان ویو دی آرڈر ڈیٹڈ 23/2/2023 اینڈ دی ایڈیشنل نوٹ اٹیچڈ دیر ٹو بائی 4 آف اس، جسٹس منصور علی شاہ، یحییٰ آفریدی، جسٹس جمال مندوخیل اینڈ جسٹس عطر من اللہ، ایز ویل ایز دی ڈسکشن ڈیلیبریشن میڈ بائی اس ان دی اینٹ روم آف دی کورٹ، دی میٹر از ریفرڈ ٹو دا آنریبل چیف جسٹس فار ریکانسٹیٹیوشن آف دی بینچ۔ عدالت نے کہا کہ 27/2 کو ہم نے یہ فیصلہ دیا کہ 23 فروری کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو 5-4 سے تھا، اور ساتھ ان جو 4 ججز کے اختلافی نوٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملہ بھجوایا جاتا ہے چیف جسٹس کو کہ وہ نیا بینچ بنائے، تو 27/2 کو انہوں نے کہا یہ میٹر کلوز ہو گیا تھا بینچ کا۔ اب جو نیا بینچ بنا وہ نیا بینچ بنا 5 ججز کا، 5 ججز کا، چونکہ بینگ دی جو ماسٹر آف دی روسٹر چیف جسٹس کا اختیار تھا، انہوں نے بینچ بنا دیا۔ وہ بینچ بننے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے 5 رکنی بینچ نے سماعت کی اور 5 رکنی بینچ نے سماعت کو آگے بڑھایا، اور 5 رکنی بینچ ہی وہ تھا جس کے بعد جو چیزیں ہیں ساری کی ساری آئین اور قانون کے مطابق ہوئیں۔ اور after the above order, the honorable chief justice as the master of the roster constituted a 5-member bench to hear these matters. The present bench, that was the bench that actually sat and heard the matter on 27/2/2023 and 28/2/2023 and thereafter decided the same in terms as noted above. Thus, and again, the relevant of this will emerge later in the judgment. These matters were placed before only 2 benches. کہ یہ جو انتخابات کیس تھا یہ صرف 2 بینچوں کے سامنے گیا، ایک 9 ممبر بینچ تھا اور ایک 5 ممبر بینچ تھا۔ Initially a 9-member bench and then a 5-member bench. At no time was any other bench of a different strength composition ever constituted by the honorable chief justice, nor did any bench ever exist or sit in relation to these matters. نہ ایسا کوئی 7 رکنی بینچ بنا، نہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے، نہ اس نے بیٹھ کے کوئی کیس سنا۔ اس وجہ سے جو 4-3 کا کہتے ہیں وہ گمراہ کن ہے، اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے اور اس کو ختم کیا جاتا ہے، اس تاثر کو ختم کیا جاتا ہے۔ تمام فیصلوں کی تفصیلات انہوں نے آگے ساتھ لگا دی، بہت ڈیٹیل ججمنٹ ہے، اس کا جو مختصر تھا وہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا ہے، اور عدالت نے سارا کچھ واضح کر دیا ہے کہ اگر ان 4 ججز سے اختلافی نوٹ آپ دیکھیں گے تو پھر اس دن 23 فروری کو 9 ججوں نے ایک فیصلہ دیا تھا جو اکثریتی فیصلہ تھا 5-4 سے، جس میں یہ کہا گیا تھا یہ قابل سماعت ہے، اور ان 5 ججز نے بھی سائن کیے تھے، مظاہر نقوی بھی سائن کر گیا تھا اور اعجاز الاحسن بھی سائن کر گئے تھے۔ اس وجہ سے یہ نہیں ہے کہ صرف اختلافی نوٹ ان کا ہے اور ان کا اختلافی نوٹ آپ 1 مارچ کی ججمنٹ میں شامل کر لیں تو پھر 23 فروری والوں کی بھی شامل کر لیں نا، جو 23 فروری کو دے گئے تھے۔ تو سپریم کورٹ نے سب کچھ واضح کر دیا، اور جو بیانیہ بنا رہے تھے جنہوں نے آگے الیکشن میں 4-3 کا تماشا کھڑا کرنا تھا ان کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ آج اب اہم سماعت ہونے جا رہی ہے، فیصلہ اہم پہلے آ چکا ہے، 4-3 کا چیپٹر کلوز کر دیا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔